بسمہ سبحانہ وتعالی حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وقال النبی الاسلام یعلو ولا یعلا وقال شاعر میں نے دیکھی ہے ہر پھول کی آنکھیں پرنم، میں نے دیکھی ہے ہر پھول کی آنکھیں پرنم، کیسے کہہ دوں کہ گلشن میں بہار آئی ہے۔ حاضرین مجلس اور صدر ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں کل شب فرصت کے لمحات میں سوچوں کے سمندر میں گم تھا، وادی عقل کے گلگشتوں میں سراغ رسانی کر رہا تھا کہ میری چشم تصور نے ماضی کے دلخراش مناظر سے رشتہ جوڑ لیا۔ تب کب دن ہوا رات، کب سحر میں بدلی، کب تک اندھیروں نے راج کیا، مجھے کچھ خبر نہیں۔ لفظوں پر میرے کاسنائے شوق پر پیرانو قاہر، میں نے تاریخ کے جھروکے سے گردش ایام پر نظر ڈالی تو بے اختیار صدا آئی کہ حصول پاکستان کا اصل مقصد کیا تھا۔ جناب والا، چند ساعتوں کے لیے زمانہ تخیلات میرے ہاتھوں میں تھما دیجئے۔ نظریں ذہن کے اسٹیج پہ لگی تخیل کی آمد کے منتظر ہیں۔ اچانک پردہ اٹھتا ہے۔ 14 اگست کا لفظ جب میری سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو مجھے کٹتے سر، بہتے لہو اور گرتے لاشیں دکھائی دیتے ہیں۔ 14 اگست کا لفظ جب میرے کانوں کی نظر ہوتا ہے تو مجھے وہ تحریر دکھائی دیتی ہے۔ 5 بہنیں سامنے، سکھوں کا ٹولہ نظر آتا ہوا دیکھا۔ عزتیں بچانے کی خاطر بڑی بہن نے چاروں کو موت کی نیند سلا کر خودکشی کر لی۔ 14 اگست کا لفظ جب میرے کانوں سنتے ہیں تو مجھے وہ تحریر دکھائی دیتی ہے۔ 100 سے زیادہ عورتوں کو برہنہ کر کے جھاڑیوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یا یوں کہیے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، بخدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، بخدا یاد نہیں۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے اب تک ہاں نہیں، یاد تو کعبہ کی صدا یاد نہیں۔ جناب والا، آج میری اور آپ کی زندگی میں وہی 14 اگست کا دن آتا ہے۔ میری ملت کا نوجوان جس کے لیے یہ وطن عزیز آزاد ہوا تھا، اس 14 اگست کا مطلب باجے بجانا سمجھتا ہے۔ میری ملت کا نوجوان اس 14 اگست کا مطلب گاڑی کے بفر پر گانا لگا کر رقص کرنا سمجھتا ہے۔ میری ملت کا نوجوان اس 14 اگست کا مطلب موٹر سائیکل کا سلنسر اتار کر لوگوں کے چین اور آرام کو بے سکون کرنا سمجھتا ہے۔ اگر آپ نے 14 اگست کا یہ مطلب سمجھا تو آپ غلطی پہ ہیں، غلطی پہ ہیں، غلطی پہ ہیں۔ اصول پاکستان کا مقصد الا لہ الخلق والامر کے پیرائے میں حاکمیت الہی ہونا تھا۔ اصول پاکستان کا مقصد فعلم انہ لا الہ الا اللہ کے ضمن میں انکار پرست غیر اللہ کرنا تھا۔ اصول پاکستان کا مقصد احل اللہ البیع وحرم الربا کا حکم جاری کرتے ہوئے سود کی زنجیریں توڑ کر اسلامک تجارت کو فروغ دینا تھا۔ اصول پاکستان کا مقصد من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کا نظام صلاۃ قائم کرنا تھا۔ اصول پاکستان کا مقصد کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ کے سائے تلے تحفظ کرنا تھا۔ اصول پاکستان کا مقصد اعدلوا هو اقرب للتقوی کا انصاف یکسو بنانا تھا۔ ان تمام احکام کو سمبل بناتے ہوئے یہ دنیا کو بتانا تھا، یہ ہے اسلامک ریاست، یہ ہے اسلامک تجارت، یہ ہے اسلامک ماحول، مگر تم نے بے وفائی کی، تم نے اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنی
اپنی خواہشات کو ماتھے کا جمر بنا کر ان احکام کو پسے پش ڈال دیا تو شاعر تڑپ اٹھا کہ دنیا کو دج کر آئے تھے، دنیا کا ارمان نہیں تھا، آئی بتا دینا آسان ہے جو اتنا آسان نہیں تھا۔ پاکستان کا ایک مقصد پاکستان نہیں تھا۔ جناب والا، آپ کو مدعو کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں لگے اس تماشے میں شریک ہو کر اپنی فرض ادائیگی کیجیے۔ تماشا ہی تو لگا ہے، ظلم کے کفس میں دم توڑتی انسانیت کا تماشا، انسانیت کا لبادہ اوڑے حیوانیت کا تماشا، تبلیغ کی تھاپ پر نسوانیت کا تماشا، ظلم جبر بھوک پیاس کا تماشا۔ پاکستان میں لگے یہ تمام تماشے صورتحال کی نزاکت کا پتہ دیتے ہیں کہ صورتحال نازک ہوئی کہ جب ہمیں نفس مارنے کا حکم ملا تو ہم ضمیر مار بیٹھے۔ صورتحال نازک ہوئی کہ جب ہم نے ہاتھوں میں کشکول اٹھائی اغیار کی جی حضوری کی۔ صورتحال نازک ہوئی کہ جب تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد محض نوکری ہوا تو معاشرے نے نوکروں کو پروان چڑھایا، رہنماؤں کو نہیں۔ جناب والا، صورتحال نازک ہوئی کہ میرے دیس میں جو سچ بولے وہ غدار ہے، جو حق بولے وہ عیار ہے، جو لب کھولے وہ قصوروار ہے۔ یہاں پر جنم لینے والا ہر ایک بچہ قرضدار ہے، ہر ایماندار بے قرار ہے، ہر بے ایمان قوم کا سردار ہے۔ تباہ ہو برباد ماضی مستقبل حال ہے، بڑی نازک صورتحال ہے۔ جناب والا، آج کا طبیب تریاک نہیں مارنے کا زہر دیتا ہے، آج کا استاد علم نہیں کمانے کا ہنر دیتا ہے، آج کے اولاد میزان اطاعت نہیں بلکہ اپنی بات منوانے کی جبر دیتی ہے، آج کی عورت بشارت جنت نہیں اپنے جسم پہ اپنی مرضی چلانے کی خبر دیتی ہے، آج کی سیاست روشن مستقبل کے لیے نشان منزل نہیں بلکہ انتخابی نشان کی صورت میں کبھی بلہ کبھی تیر تو کبھی شیر دیتی ہے۔ آج کا نوجوان غازی ارطغرل کی صورت میں سلطنت عثمانیہ کا تحفہ نہیں بلکہ بڑھتی ہوئی زلفوں کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کا ثمر دیتا ہے۔ جناب والا، منظر تبدیل ہوتا ہے، حکمران عالمی منڈیوں میں کھڑے قوم کی بولی لگاتے ہیں کہ اے دنیا کے خریداروں بتاؤ کیا خریدو گے، ہم اپنا آپ بیچیں گے سہانے خواب آنکھوں کے، ستیلے بوڑھی ماؤں کے، سبھی رستے ہواؤں کے، بتاؤ کیا خریدو گے، ہم اپنا آپ بیچیں گے، علل اعلان بیچیں گے، ہر ایک تلوار بیچیں گے، ہر ایک کردار بیچیں گے، کوئی قیمت لگاؤ تم، کوئی بولی لگاؤ تم، ہماری سوداگری کو آزماؤ تم، ہم اپنے ہاتھ بیچیں گے، ہم اپنے بیچنے کا فن بھی اس کے ساتھ بیچیں گے۔ السلام۔